لباس ہو، لہذا عورتوں سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے روزوں کی راتوں میں۔ علیم اللہ نے جان لیا ہے، انکم کنتم تختارون انفسکم، کہ بہت سارے تم میں سے غلطی کر رہے تھے، یعنی بہت سارے صحابہ سے غلطی ہو گئی کہ باوجود پہلے منع تھا عورتوں سے مل لیے، اور پھر جب توبہ چلا کرنے لگے تو اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اجازت بھی دے دی۔ فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، اور اللہ نے تم کو معاف بھی کر دیا، فالآن باشروہن، اب عورتوں سے تم مل سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے اس کی تلاش میں لگے رہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ، اب روزے کے اوقات بتائے جائیں۔ کلوا واشربوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید تاگا اور کالے تاگے میں فرق نہ ہو۔ تو ایک صحابہ میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو تیز ذہن کے تھے، عقل والے، بہت سارے ذرا تھوڑی عقل کے اعتبار سے کچھ کمی زیادتی ہر زمانے میں ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے کیا کیا کہ یہ سفید تاگا اور کالے تاگا کو انہوں نے کیا کیا، بس وہ دو، ایک سفید رسی ایک کالی رسی لے کے وہ سرانے سو گئے، اور اندھیرے میں جا کے دیکھتے کہ جب تک دونوں میں فرق نہیں ہوا کھاتے رہتے تھے۔ تو حالانکہ حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا نہیں، کالا تاگا بولے تو رات ہے، سفید تاگا بولے تو دن ہے، مطلب صبح صادق تک کھانا ہے۔ فتاب علیکم وابتغوا کلوا واشربوا، فرمایا کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید تاگا کالے تاگے سے، یعنی صبح صادق ظاہر ہو جائے رات سے، من الفجر، صبح صادق فجر کی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ جو چلے گا صبح صادق سے رات تک۔ تو لیل بولے تو غروب کے بعد تک۔ ولا تباشرون، اب اس کے بعد رمضان المبارک میں اعتکاف بھی ہوتا ہے اور بڑی فضیلت ہے اس کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات دن کا اعتکاف آدمی اور دوزخ کے بیچ میں 3 کھائیاں کی مسافت، اور ایک کھائی کی مسافت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو ایک آدمی ایک دن ایک رات کا اعتکاف رکھے گا تو دوزخ اس سے اتنی دور ہو جائے گی، 3 وادیاں سمجھو، اور ایک وادی کا فاصلہ آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ اعتکاف۔ اعتکاف کے معنی یہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ پڑا رہے کہ جب تک مجھے نہیں ملے گا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ جیسے بعض فقیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جب تک آپ وہ دیں گے نہیں ہمارا مطالبہ ہم نہیں ہلتے یہاں سے، تو آدمی تنگ ہو کے دے دیتا ہے۔ انسان بخیل ہونے کے باوجود دے رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کیا کمی ہے؟ اس لیے اعتکاف بڑی کام کی چیز ہے، اور اس سے آدمی اپنے جتنے مطالبات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منوانے کا اس کو موقع ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ لیکن جو ہے جب ولا تباشرون، اور عورتوں سے مباشرت نہیں کرنا جبکہ تم اعتکاف میں ہو۔ حالانکہ روزے میں تو اجازت ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی وہ اجازت نہیں ہے۔ فی المساجد، مسجدوں میں دیکھیے اب سب احکام بتا دیے، اس کے بعد ایک بڑی خاص چیز اللہ نے فرمائی۔ کیا فرمایا؟ تلک حدود اللہ، یہ احکام جو بتائے گئے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، ان کے قریب نہیں جانا۔ بتا دیا گیا ہے کہ صبح صادق تک
کھانا ہے. اب صبح صادق کا اوقات جو ہے فلکیات والوں نے، علماء نے، مفتیوں نے بتا دیے کہ جی آپ 4:55 تک کھا سکتے ہیں. وہ 55 منٹ کے بعد 1 منٹ بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوا فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب بھی نہیں جانا. نہیں کوئی بات نہیں، چلتا بولے ارے وہ یہ کیسے چلتا، کب تک چلیں گا وہ؟ نہیں 5-10 منٹ کی ہے گنجائش. کون بولے آپ کو ہے؟ بلکہ کون بولے بھائی؟ وہاں تو آپ کو منٹ تحریر ایسی طرف. اچھا ادھر بھی ویسی کرو پھر. جیسے اب سمجھئے 7:03 پہ افطار ہے، 7 بجے کھاؤ. نہیں کھاتے. 7 بجے افطار کرو نا، 1 منٹ پہلے نہیں کریں گے، اس لیے کہ خطرہ ہے کہ روزہ ہی نہ چلا جائے. تو جس طرح آپ اوقات اور منٹوں کی پابندی ادھر کر رہے ہیں، شہر میں بھی کرنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ نکلے ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں. نہیں بولے چلتا ہو، ایسا کوئی خاص بات نہیں ہے. اور بعض حدیث حوالوں میں دیتے وہ لوگ، حالانکہ وہ احادیث اس وقت یہ طریقہ تھا کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے 3 بجے رات کو. تو حضرت بلال کی اذان وہ تہجد کو اٹھانے کے لیے تھی. وہ اب سال بھر ہوتی وہاں وہ سال بھر ہوتی، وہ گاؤں میں ہوتی ہے. ہم تو گاؤں میں بھی تھے سعودی میں، گاؤں کی مسجدوں میں بھی تہجد کی اذان. تو تہجد کی اذان جو ہے حضرت بلال دیتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی تھے، وہ فجر کی اذان دیتے تھے. تو فجر کا مطلب وہاں یہ ہے کہ صبح صادق کا جو وقت ہے، جیسے اب آج کل مثال کے طور پر ہمارے پاس 4:30 کو مثلا اذان ہو رہی ہے ہمارے پاس، تو صبح صادق ان کے پاس جو ہے وہ 4:15 کو ہے. 4:15 کو وہاں اذان ہو رہی، اور اپنے پاس 4:30 کو ہو رہی ہے. 15 منٹ کا گیپ آ گیا ہے. تو وہ تو صبح صادق کے وقت اذان دے رہے ہیں، اس لیے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان دیں کھانا روک دو، یہ فرمایا. تو عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، اور ان کو جب لوگ کہتے تھے کہ ارے صبح صادق ہو گئی ہے بولے تو انہیں جا کے اذان دیتے تھے. تو اب مطلب یہ نکلا اس کا کہ صبح صادق کے بعد کسی کو کھانے کی اجازت نہیں. اب صبح صادق کا یقین ہونے کے لیے وہ حساب کتاب کر دیے نا. اب ہر آدمی کو جا کے پہچاننا، صبح صادق دیکھنا صبح کے وقت. اب شہروں میں تو مشکل ہے، افق جا کے دیکھنا کب لائٹوں کا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کسی کو پہچاننے بھی نہیں آتا. وہ ہر ایک کو صبح صادق کس کو بولتے ہر ایک کے پہچان بھی نہیں سکتا. ستاروں کا حساب اور یہ وہ سب. تو اس لیے اب ہم جیسوں کے لیے مفتی حضرات نے فتوے دے دیے ہیں، اور اس کے حساب کتاب فلکیات کے لحاظ سے جوڑ کے رکھ دیے کہ جو صبح صادق کا یہ وقت ہے 4:15 پہ صبح صادق ہے. تو اب 4:15 یا جو بھی وقت دیا گیا ہے سحر کا، صبح صادق کا، اس کے 1 منٹ بعد بھی کوئی نہیں کھا سکتا. اور یہ جو بعض لوگ نکلے ہوئی حرکتیں کر رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں اذان ہونے تک. اذان ہونے کا جو نظام ہے وہ عرب دنیا میں ہے، اور عرب دنیا میں اذان جو ہے ہمارے سے 21-20 منٹ پہلے ہوتی ہے. تو یہاں وہ 21-22 منٹ کا فرق یہاں موجود ہے. صبح صادق کے 22 منٹ بعد یہاں پہ اذان ہوتی ہے.
تو لہذا انتہائی خطرہ ہے. ہمارے پاس سحر کا وقت الگ، عصا کا وقت الگ ہے، اور وہاں پہ جو وقت صبح صادق ہے وہی سحر کا وقت ہے، وہی فجر کا وقت ان کے پاس. تو اس لیے اب آپ جو ہے کھا نہیں سکتے، روزہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں تمام احکام بیان فرمانے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو توڑنے کے قریب بھی نہیں پھٹکنا. تو بہت ساروں کے روزے باوجود روزے رکھنے کے نہیں ہو رہے، مزے میں کھا لیتے بیٹھے. ارے وہ وقت آنے سے پہلے ختم کرو نا، 4-5 منٹ. وہ وقت کے حدود میں کیوں داخل ہو رہے ہیں آپ؟ جیسے پابندی آپ 1-1 منٹ کی افطار میں کر رہے ہیں، وہ پابندی آپ سحر میں کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے لوگ تو ابھی سے سو رہے ہیں سحر کا نام سنے تو.